الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا صدق اللہ العظیم۔ 23 ستمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعہ مبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ اس وقت جہاں ایک طرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں قدرتی آفات، سیلاب اور اس کی آفتوں کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف ایک عجیب و غریب موضوع پاکستان کے مقتدر ایوانوں میں زیر بحث ہے۔ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب، اس زمانے میں ایک قانون منظور ہوا جلدی میں جسے ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا گیا۔ بظاہر اس قانون کے روح سے مرد اور عورت کے بیچ میں جو تیسری جنس ہے ان کے حقوق اور ان کے معاشرتی مرتبے اور قانونی حیثیت کے بارے میں قانون سازی کی گئی۔ 4 سال تک خاموشی رہی کیونکہ حکومتیں عدالتی بدلتی رہیں۔ اب اچانک ایک شور اٹھا ہے اس قانون کے حوالے سے کہ اس کے اثرات جب معاشرے میں سامنے آئے ہیں تو اس پر لوگ غم و غصے کا شکار ہیں، حیرت کا شکار ہیں کہ پاکستان جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، 73 کے آئین میں لکھا ہے۔ یہ قانون اسمبلی میں پیش بھی ہوا، قوم کے نمائندوں نے اسے پیش کیا اور قوم کے نمائندوں نے اسے منظور کیا۔ جبکہ ایک مسلم معاشرے میں اس قسم کے قانون کی قانونی حیثیت تو دور کی بات، اس طرح کا تصور بھی ناممکن ہے۔ خود آج صنف ثالث یا تیسری جنس کے حضرات یعنی ہیجڑے یا خواجہ سرا جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو پھر فائدہ
کس نے اٹھایا؟ اور یہ قانون ہے کیا؟ اس قانون میں کیا خرابی ہے؟ اور ایک مسلم معاشرے میں اس جیسے قانون کیوں نہیں بن سکتے؟ تیسری جنس کوئی آج کی نئی جنس نہیں ہے جو آج پیدا ہوئی ہو. جب سے انسان کا وجود ہے مرد اور عورت کا، تو جس طرح اس وقت سے دیگر بیماریاں ہیں اور چلی آ رہی ہیں، تو خلقی طور پر، پیدائشی طور پر ایک بیماری کی حیثیت سے یہ بھی موجود ہے اور انسانی تاریخ میں چلی آ رہی ہے. پیدائشی طور پر اگر ایک انسان نہ مرد ہو نہ عورت ہو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے اس بیماری کے ساتھ پیدا کیا اور یہ ایب نارمل ہے، یعنی بیمار ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے، احادیث میں ان کا ذکر بھی ہے. ہیت نام کا ایک ہیجڑا نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتفاق سے ایک دن اس کی باتیں سن رہے تھے. وہ کسی لڑکی کی تعریف کر رہا تھا، بنت غیلان کی. تو آپ نے اس کی جب یہ بات سنی کہ وہ بادیہ بنت غیلان کی تعریف کر رہا ہے اور ایک اجنبی لڑکی کی، تو آپ نے پابندی لگا دی. فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکم، آج کے بعد تمہارے گھروں میں ہیجڑے نہ آئیں، خواجہ سرا نہ آئیں، کیونکہ یہ عورتوں کو دیکھ کر دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے حسن کا، ان کی خوبصورتی کا، ان کی نسوانیت کا. تو آپ نے پابندی لگا دی کہ یہ تو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، فتنہ گر ہیں. لیکن بہرحال اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی خاص قانون نہیں بنایا سوائے اس کے کہ جو میراث میں یا کفن دفن میں فقہاء نے جو مسائل لکھے ہیں، تجہیز و تکفین اور غسل وغیرہ میں. تو یہ ایک مرض ہے پیدائشی طور پر جس انسان میں ہو، اللہ حفاظت میں رکھے، لیکن جب ہے تو ایک مرض ہے اور اس حیثیت سے اس کو عیب یا کسی پر طعن اور طنز اور تشنیع نہیں کرنی چاہیے. پیدائشی ہے، جیسے اندھا ہونا پیدائشی ہے. لوگ اندھے پیدا ہوتے ہیں، بہرے پیدا ہوتے ہیں، گونگے پیدا ہوتے ہیں. لوگ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور ان پر دست شفقت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں. اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اندھا بھی معذور ہے، بہرا بھی معذور ہے، گونگا بھی معذور ہے. معذور انسانوں پر خصوصی طور پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ایب نارمل انسان ہے کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، پیدائشی طور پر وہ بھی انسان ہے، انسان جیسے حقوق رکھتا ہے، وہ بھی ہماری شفقت کا محتاج ہے.
وہ بھی ہمارے جذبہ ترحم کا محتاج ہے اور اللہ نے اسے بیمار پیدا کیا اور ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس طرح پیدا نہیں کیا، اس بیماری کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ ایسی مخلوق کے لیے مسلم معاشرے میں اخلاقی تربیت ہونی چاہیے کہ انہیں کمتر یا انہیں ذلیل یا انہیں کمی یا انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، ان کے روٹی کپڑے مکان کا اگر ان کے پاس انتظام نہیں ہے تو ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں، جیسے اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی ان کی اولاد ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن اب اختیاری طور پر ایک شخص مرد ہے اور وہ اختیاری طور پر چاہتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں، یا ایک لڑکی عورت ہے اور اختیاری طور پر وہ مرد بننا چاہتی ہے۔ بہت سے مرد ہیں جو اپنی مردانگی سے تنگ ہے، جیسے مزدور اپنی مزدوری سے تنگ ہوتا ہے، غریب اپنی غربت سے تنگ ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خناس ہوتا ہے کہ وہ اپنی مردانگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے اخبارات میں یہ خبر میں نے پڑھی، شاید کراچی کے علاقے ملیر سائڈ پہ ایک بندے کو پکڑا گیا، کرسچن تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ نوجوانوں کو خصی بناتا تھا، ان کو اعضائے مردانہ سے محروم کرتا تھا۔ جب اس کو پکڑا گیا کہ یہ کام کیوں کرتے، اس نے کہا لوگ شوقیات ہیں، شوق کی خاطر یہ کام کرتے۔ اب یہ کیسا شوق ہے کہ مرد اپنے آپ کو مردانگی سے وہ تنگ ہو اور اس پر جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہو، عورت اپنی نسوانیت سے تنگ ہو۔ یہ خالص شیطان کی کارستانی ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے اللہ سے قسم کھائی کہ میں ان انسانوں کو نہیں چھوڑوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات اور تمنائیں ڈالوں گا، ارمان ڈالوں گا، کاش میں عورت ہوتا۔ عورت کے ذہن میں بات آتی ہے کاش میں مرد ہوتی۔ مرد کہتے ہیں کاش میں عورت ہوتا۔ یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ ارمان ڈالا، یہ تمنا ڈالی، یہ آرزو ڈالی، اور آگے کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، یہ خیالات ان میں اتنے پختہ کر دوں گا اور ان کو اس طرح ان کے ذہنوں پر دماغوں پر قبضہ جما لوں گا کہ پھر میں جب ان سے کہوں گا کہ تمہیں اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے، جس شیپ کے ساتھ، جس کنڈیشن میں، جس جسم کے ساتھ، اس جسم کو بدل دو، اس شیپ کو بدل دو، تو وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں انہیں کہوں گا، حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کی پیدائش کو تبدیل کر کے رکھیں گے۔ اے اللہ تو نے ایک طرح سے ان کو پیدا کیا ہوگا، میں ان کو اس شکل پر رہنے نہیں دوں گا۔ مرد ہے تو عورت بننے پر مجبور کروں گا، عورت ہے تو مرد بننے پر مجبور کروں گا۔ قرآن نے تو پہلے بتا دیا، 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی کہ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس نے اللہ کے ماں سوا شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اس کے مشوروں پر چلنے لگا،
اس کے خیالات پر، اس کی دماغوں کے اندر ڈالی ہوئی آرزوؤں پر۔ فرمایا فقد خسر خسرانا مبینا، تو اسے ایک واضح گھاٹا اور نقصان حاصل ہوا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھاٹے میں پڑا۔ آج مرد تنگ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، بعض لوگ اپنی مردانگی سے کہ ہم کیوں مرد پیدا ہوئے، وہ عورتوں کی طرح رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے اپنی نسوانیت سے تنگ ہیں اور وہ مرد کی طرح رہنا چاہتی ہیں۔ تو اگر کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ اپنے اعضاء کٹوا دے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر لباس ان جیسا پہن لیتا ہے، شکل صورت ان جیسی بنا دیتا ہے۔ مردوں کے اندر حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سب سے پہلے تاریخ انسانی میں داڑھی منڈانے کا رواج ہوا۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تک داڑھی منڈانے کا رواج نہیں تھا۔ لیکن جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں مردوں نے مردوں سے ملنا شروع کیا، عورتوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے شروع کیے، تو ان مردوں نے اپنے اندر نسوانی کشش پیدا کرنے کے لیے داڑھیوں کو ختم کر دیا، منڈانا شروع کیا۔ یہ رسم اس وقت سے چلی۔ اس کے بعد پھر مجوس میں آئی، اور کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا، اس وقت کی سپر پاور، اس کے جب دو نمائندے قاصد نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مسجد نبوی میں ملے آپ سے، تو آپ علیہ السلام نے جب ان کے چہروں کو دیکھا تو انہوں نے داڑیاں منڈائی ہوئی تھی، تو آپ نے رخ پھیر لیا، یوں دوسری طرف چہرہ پھیر لیا۔ ایک عجیب بات لگ گئی آپ کو کہ مرد بھی داڑھی منڈاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ویلکما، تم دونوں برباد ہو جاؤ، اللہ تمہیں برباد کرے۔ من امرکما بہذا، یہ داڑھی منڈانے کا حکم تمہیں کس نے دیا تھا؟ اس نے کہا، ان دونوں نے کہا، امرنا ربنا کسرا، ہمیں ہمارے خدا کسرا نے حکم دیا، ایران کے بادشاہ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولیکن امرنی ربی ان اعفو اللحى واقص الشوارب، لیکن میرے رب نے، میرے خدا نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کترواؤں اور داڑھی بڑھاؤں۔ تو یہ انسانوں میں اس وقت یہ مائنڈ سیٹ پیدا ہوا کہ عورتوں جیسی مشابہت ہو تاکہ جنسی کشش پیدا ہو سامنے والے کے لیے، یہ رواج چل پڑا۔ اب تو مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح رکھ کے چوٹیاں بناتے ہیں، بعض لوگ بال کا گچھا یہاں سر پہ بنا لیتے ہیں، بعض لوگ کانوں میں بندیاں اور بالیاں پہن لیتے ہیں، بعض لوگ عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، رنگین اور پھولدار۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے پہلی نظر میں کہ کوئی لڑکی ہے، وہ مرد ہوتا ہے۔ بعض لوگ میک اپ بھی کر لیتے ہیں سرخی پاؤڈر لگا کر۔ اسی طرح عورتیں ہیں جو اپنی نسوانیت سے تنگ ہیں، بال کاٹ دیتی ہیں، پینٹ شرٹ پہن لیتی ہیں، جینس پتلون، کیونکہ اپنی نسوانیت سے تنگ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے کہ آپ نے مجھے عورت کیوں پیدا کیا، مردوں کی جنگ ہے کہ آپ نے ہمیں مرد کیوں بنایا، عورتوں کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے کہ آپ نے ہمیں عورت کیوں بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، حدیث ہے، والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ ان مردوں پر لعنت کرے جو عورتوں جیسی شکل صورت اپنائے، ان عورتوں پر لعنت فرمائے جو مردوں جیسی شکل صورت اپنائے۔ یہ تو صرف شکل و صورت کی بات ہے، اور ہمارے ٹرانسجینڈر ایکٹ قانون نے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر اس کرسچن کی طرح
جس نے نوجوانوں کو خصی کرائے، ان کے اعضاء کے کاٹ کر محروم کر کے، مردانہ اعضاء سے جو شوقیہ طور پر اس طرح کرتے تھے، اب ایکٹ نے تو ان کے لیے بہت آسانی کر دی۔ ایک شخص نادرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں مرد تھا، مجھے مرد کہا گیا، مجھے لڑکے کا نام دیا گیا، میں آج کے بعد لڑکی ہوں، میرا شناختی کارڈ بدل دیا جائے، میری جنس بدل دی جائے، میرا نام بدل دیا جائے، مجھے قانونی طور پر لڑکی سمجھا جائے۔ پیدائشی طور پر وہ لڑکا ہو، پیدائشی طور پر وہ مردانہ اعضاء رکھتا ہو، لیکن شوقیہ ایک شخص اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے، اپنے پر عورت ہونے کا دعویٰ کر کے، وہ جا کے اور وہاں نادرا میں اپنا یہ ریکارڈ تبدیل کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کل کلاں وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے کہ میں تو قانونی عورت ہوں، مجھے تو قانون نے، میرے پاس شناختی کارڈ ہے، مجھے عورت تسلیم کیا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ مرد ہو کر مرد سے شادی کے لیے اسے راستہ مل گیا، قانونی راستہ مل گیا، نہ پولیس اس پر ہاتھ ڈال سکتی ہے، نہ قانون اسے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ عدالت اسے کچھ کہہ سکتی ہے، اور اگر معاشرے میں کوئی شخص اس پر انگلی اٹھائے گا یا اسے کچھ کہے گا تو وہ قانون اس کا تحفظ کرے گا اور وہ دوسرا شخص مجرم بنے گا۔ یہ بغیرتی، یہ دیوسی، یہ وہ قانون ہے، یہ وہ راستہ ہے ہم جنس پرستی کا، جس نے ہمیں دنیا کی غیرت مند قوموں میں ہماری آنکھیں شرم سے جھکا دی ہیں، ہمارے سر ندامت سے جھکا دیے ہیں، اور ہمیں دنیا کی قوموں میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور اب ریکارڈ آ رہا ہے نادرا کا کہ کتنے لوگوں نے جو مرد تھے درخواستیں دے دے کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرا دیا، اور نادرا کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ طلب کرے، بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ طلب کیے کہ آیا یہ پیدائشی طور پر ایسا ہے، واقعی ایسا ہے، وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرا دیتا ہے نادرا سے آسانی کے ساتھ، اور عورت جا کر اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرا دیتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، اور کل کلا کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے، عورت کے ساتھ، جیسا کسی زمانے میں فیصل آباد میں 2 لڑکیوں نے کیا، اور یورپ میں آئے دن ہوتا رہتا ہے، مرد سے شادی کر لیتا ہے، عورت سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے والا قانون ہے، فی الفور اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی غیرت مند انسان اسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور آج تو فحاشی کا دور ہے، موبائل، ٹی وی، فلم، ہر قسم کی فحاشیاں میسر ہیں، اور اس دور میں نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح نئے راستے پیدا کرنا، اس بغیرتی اور دیوسی کے لیے یہ قانون اس کا ایک بہت بڑا معاون قانون ہے، اس کا مددگار قانون ہے۔ اس قانون کو فی الفور ختم کر دینا چاہیے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حیرت ہے، ان سیلابوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، زلزلوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، اور راستہ کھول رہے۔ اور دوسری حیرت کی بات کہ اس میں کوئی ایک پارٹی نہیں، پاکستانی قوم نے جن لوگوں پر اعتماد کیا، وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے تھے، پارلیمنٹ میں جا کر ان سب نے اتفاقیہ طور پر اس قانون کو منظور کیا ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے، جو آپس میں مفادات کے لیے لڑتے ہیں، اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، یہاں آ کر اس بغیرتی اور دیوسی میں سب متفق ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بغیرتی ہے، ورنہ ہم سمجھیں گے اور حق بجانب ہوں گے کہ آج مجاہدین جو پاکستان کو ارتداد کا قلعہ سمجھتے ہیں، ان کا موقف 100% درست ہے، اور یہ قانون ان کے موقف کو قوت فراہم کرتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں، ایک کافرانہ ملک ہے جس میں اس طرح کے کفری قانون نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں حکمران، پاکستان کے عوام مسلمان ہیں، غیرت مند ہیں، وہ بے غیرت نہیں ہے، وہ اس قانون کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی کر کے تو دکھا دے اور پھر زندہ رہے
کہ مرد مرد سے شادی کرے، قانونی کرے، اور پھر ہمارے معاشرے میں وہ زندہ رہ سکے؟ ان حکمرانوں کو زمینی حقائق کا، گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے کہ اس زمین پر مسلمان بستے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والے بستے ہیں، غیرت مند مسلمان ہیں۔ یہ چند بے غیرت جو ہم پر اس قسم کے قوانین مسلط کرنا چاہتے ہیں، اگر انہیں اس قسم کے کام کرنے ہی ہیں تو انہیں یورپ چلے جانا چاہیے، پاکستان جیسے ملک میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔